بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. جی کہاں سے آئے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ڈیرہ غازی خان سے ہوں، ارسلان اکبر نام ہے. ارسلان نام ہے آپ کا؟ جی. اچھا بتائیں کس کے ریفرنس سے آئے ہیں یہاں؟ دعا کے. اچھا اتنی دور سے کیوں آنا پڑ گیا؟ جی اتنی دور سے کیوں آنا پڑ گیا؟ تو ڈاکٹر تو ہم نے آپ کو وہاں دیا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے. خود بلا لی ہے، اس کا جی. مطلب آپ ٹھیک ہو گئے ہوں گے. جی. ڈاکٹر صاحب سے مل کے ٹھیک ہوئے ہیں یا ملے بغیر ہی صحیح ہو گئے ہیں؟ ملے بغیر ہی ٹھیک ہے. ملے بغیر ٹھیک ہوئے ہیں. کچھ نہیں تھا الحمدللہ. میری چھوٹی بیٹی ہے تقریباً 1.25 سال کی ہے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، بالکل نہیں دیکھ سکتی تھی وہ. اچھا بولتے رہے. کیا مسئلہ تھا؟ آنکھوں کا مسئلہ تھا اس کو. کیا آنکھوں کا مسئلہ تھا؟ پیدائشی دیکھ نہیں سکتی تھی بالکل. پیدائشی دیکھ نہیں سکتی جی. تھی، اب دیکھ سکتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا فیل ہوتا ہے. واہ. پہلے سے زیادہ فرق ہے. کیا ایج ہے؟ 1.25 سال. 1 سال 3-4 مہینے. آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ دیکھ نہیں سکتی؟ کس ایج میں جا کے پتا چلا؟ تقریباً 3 منتھ کی تھی. 3 months کی تھی. اور دعا نے پھر تب دعا کروائی؟ نہیں تقریباً 1-2 مہینے لگ گئے ان تک پہنچنے کے لیے. اچھا. جی. اور پھر دعا کرائی تو کیا ہوا؟ جب یہ بچی بیمار ہوئی ہے نا، جی. آپ لوگوں کو دعا نے کہا ہوگا کہ معاف کریں، اپنے دل کو صاف جی کریں، الحمدللہ وہ کی. اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوں. جی. تو جو دیکھ رہے ہوں گے نا لوگ، ان کو جواب ملے گا نا جب آپ بتائیں گے دلیری سے کہ ہاں بھائی میں غصہ کھاتا تھا یا نفرت تھی یا گلے شکوے تھے یا جو بھی مسئلے مسائل تھے، یا کئی نفرت دفعہ بھی تھی، ہو گلے سکتا ہے نہ شکوے بھی بھی ہو، تھے، آزمائش ہو. غصہ بھی آتا تھا بہت وہی زیادہ. پوچھ رہی ہوں آپ سے. بہت زیادہ آتا تھا. ابھی الحمدللہ ٹھیک ہے. سورۃ رحمان سنی ہے. نہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے. جب خود کو فیل ہو رہا ہے کہ بچی ٹھیک ہو رہی ہے تو ماننا ہی لازم ہے. نہ ماننے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو زبان کی زکات دینا ہوتا ہے نا، یہ بھی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. جی. جتنی زیادہ زیادہ آپ گواہی دیتے جائیں گے اتنا زیادہ زیادہ جلدی ریزلٹس آتے جائیں گے. جی. ٹھیک ہے. میں ڈی جی خان سے آئی ہوں. میری بیٹی سکینہ کا مسئلہ تھا، اس کی آئز کا ایشو تھا کہ ڈاکٹرز نے اس کا کہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ بلائنڈ ہے. بلائنڈ مطلب کوئی چانسز نہیں ہے اس کے ٹھیک ہونے کے. اور جہاں بھی میں گئی ہوں سب نے کہا ہے رین تو سب نے نہیں بچی نے اٹھا. تو جس نے بھی مطلب جس ڈاکٹر کے پاس بھی میں گئی ہوں تو انہوں نے بس یہی کہا کہ سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ مطلب یہ ایسے ہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں پہلے ملتان گئی ہوں، ملتان کے بعد انہوں نے مجھے الشفا بھیجا ہے اسلام آباد. تو وہاں کے بھی ڈاکٹرز نے یہی کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن ایک ماں ہونے کے اس پہ میرے دل میں تھا کہ نہیں میری بچی ٹھیک ہے، اور اللہ نے وہ راستہ نکالنا تھا. لیکن اس سے پہلے مجھے بہت سارے مطلب جو جاننے والے ہوتے ہیں رشتہ دار، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائیں سلواتیں رکھوائیں اور تعویذ لیں، یہ پہنائیں، یہ سورت پڑھیں، اور اتنا مطلب تسبیحات وغیرہ بتائیں. اور میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے اور میں وہ سب کرتی گئی. اور میں گئی دم رکھوانے کے لیے. دم کے لیے جاتی تھی. وہاں پہ جو عورتوں کی حالت دیکھتی تھی تو دل میرا دکھتا تھا کہ میں کس جگہ پہ آ گئی ہوں. لیکن ایک امید تھی کہ میری بیٹی یہیں سے ٹھیک ہو جائے گی. وہاں پہ عورتوں کی مطلب ایک قسم کی بے حرمتی ہی ہوتی تھی. ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے تھے اور وہ ان کے اوپر کوئی ہوش نہیں ہوتا تو وہ یہاں گر رہی ہیں وہاں گر رہی ہیں اور بے پردگی ہو رہی ہے. لیکن وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب پہ درود بھی کر رہے، مطلب وہ جو دم درود ہوتے ہیں ان کے اپنے
تو اینڈ پہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ سکینہ تو مطلب اس کے اوپر ہوتا تھا لیکن اس کا جو دم ہوتا تھا نا وہ میرے اوپر ہوتا تھا. ان کو 1 مہینہ لگا میرا دماغ بنانے میں کہ میرے اندر کچھ ہے. سکینہ کو تو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا لیکن میرے اندر جن نکالنا شروع کر دیے تھے. تو ایک وقت آیا تو اس نے کہا کہ آپ کے اندر جن ہے, آپ کے اندر جن ہے اور ایک دن میں ضرور نکالوں گا. تو میں نے امی کی طرف دیکھا, امی بھی میرے ساتھ ہوتی تھی, تو میں نے امی کو دیکھا, میں نے کہا ٹھیک ہے اگلی بار میں آؤں گی تو نکالو گے آپ. وہ ایک قسم کا تھا کہ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اتنا تو سمجھ ہے کہ یہ کس وے میں جا کے لے کے جا رہے ہیں اور دماغ بنا رہے ہیں, اور جو میں پورا مہینے سے دیکھ رہی تھی وہاں پہ. تو وہاں سے میں آ کے مجھے کچھ سمجھ نہیں. اس کے بعد میں جب نماز پڑھتی تو وہ نہیں پڑھ سکتی تھی, مطلب اتنا انہوں نے میرا مائنڈ ایک قسم سے خراب کر دیا تھا کہ آپ کے اندر کچھ ہے. اس کے بعد ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو ہمارے فیملی فرینڈ ہیں تو انہوں نے ہمیں دعا کا بتایا کہ وہ اس طرح سے دعا کرواتی ہیں. تو میں نے کہا میں یہاں پر بھی ضرور جاؤں گی, اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالے گا. تو میں دعا کے پاس گئی, انہوں نے مجھے دعا کرائی اور دعا کے دوران ہی مجھے پتہ چل گیا کہ میری غلطی کیا ہے. اور میں نے اسی وقت سب کو معاف کیا, دل صاف کیا. اسی وقت تو نہیں, 2-3 میں مجھے لگا تھوڑا وقت لگا سمجھنے میں, اپنی غلطی سمجھنے میں. تو اس کے بعد سکینہ کو 7 دن میں ہی امپروومنٹ سٹارٹ ہو گئی کہ وہ اس کے آگے کلرز جو ہوتے تھے, روشنی ہوتی تھی, اس کو آبزرو کرنا وہ سٹارٹ ہوگی. تو سب گھر والوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں. تو میں نے کہا میں تو نہیں جاتی. تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں, چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر امپروومنٹ ہے یا نہیں ہے. تو ان کے فورس کے اوپر میں نے گئے اور جہاں پہ انہوں نے مجھے سوری لکھ کے دیا تھا وہاں پہ انہوں نے سکینہ کی نا میڈیسن لکھ کے دی کہ اس کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے. اور وہ 6 مہینے پہلے تھی اور اب وہ ایسے ہے کہ جیسے چیزوں کو آبزرو کرتی ہیں اور چیزوں کو وہ آبزرو بھی کر سکتی ہیں اور سامنے جو چیزیں رکھی ہوں ان سب کو دیکھ بھی سکتی ہیں. اس کے اندر بہت امپروومنٹ تو نہیں کہہ سکتی, میرا ایک یقین ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن